الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج آپ کی نظر کرتا ہوں ایک درود خاص جس کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور جس طرح نام ہے درود خاص، اسی طرح اس درود کے پڑھنے سے انسان کے اندر وہ خاصیت آ جاتی ہے کہ قرب خداوندی اور قرب محبوب کبریائی نصیب ہوتا ہے۔ یہ درود خاص کے نام سے مشہور ہے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اور یہ درود خاص ہمارے چشتیہ، تاجیہ، نظامیہ سلسلے کا بھی ایک خاص درود ہے، اور ہمارے وظائف اور شجرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس درود خاص کو اللہ کے کرم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نظر سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 7 سے 8 سال پہلے، آج کل تو ٹوٹل کرتا نہیں، کیلکولیشن کرتا نہیں کہ کتنا پڑھا ہے کتنا نہیں، لیکن سکول کی نوکری کے دوران میں سن 2002 سے لے کر 2007 تک یا کم و بیش 53 لاکھ مرتبہ پڑھ چکا تھا 2007 تک، اور آج 2022 کا اینڈ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کروڑ ہوا، 1.25 کروڑ ہوا یا کتنا ہوا، لیکن اس درود کی جو برکات ہیں، جو تجلیات ہیں، جو عنایتیں، نوازشیں اور مہربانیاں ہیں، اس کا کوئی شمار، کوئی حساب نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا پاکیزہ، بہت بڑا برگزیدہ، بہت بڑا نیک پرہیزگار ہوں، لیکن اللہ کے کرم سے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ سے اس درود کو آج بھی کثرت سے پڑھتا ہوں۔ اور جسے خداوندی قرب چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہیے، تو وہ اللہ کے اس فرمان کو ذرا سن لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اے میرے پیارے کلیم، اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا، اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ تک پیدا کرتا۔ یوں بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرب آپ کو نصیب ہو، جیسے کہ آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، آپ کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے دل کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کی جان کو آپ کے جسم کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کی نظر کو آپ کی آنکھ کے ساتھ قرب ہے۔ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، ہاں یا رب العالمین، الہ العالمین، میں ایسا قرب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر یہ میرا قرب چاہتے ہو تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ اللہ کے فرشتے اور تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی درود اور سلام پڑھا کرو
ان اللہ و ملائکتہ، جب اللہ اور اس کے فرشتے پڑھتے ہیں تو ایمان والوں، گویا کہ درود پڑھنا یہ ایمان والوں کا خاصہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ درود خاص کی اہمیت اور فضیلت، اگر میں ذاتی طور پر اس کے فضائل اور اس کے وہ انوار و تجلیات اور برکات بیان کرنا شروع کروں جو میرے اوپر میرے رب کے کرم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے نازل ہیں، تو کوئی احاطہ تحریر نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ 2002 سے لے کر 2022 پورے 20 سال کا عرصہ یا 21 سال کا عرصہ اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ، کثرت سے مطلب میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کم سے کم 300 ہے، زیادہ کی کوئی تعداد نہیں۔ تو اللہ کے کرم سے میں 300 نہیں پڑھتا، اس سے کئی گنا زیادہ پڑھتا ہوں۔ اس سے تنگی رزق جو ہر انسان کا 24 گھنٹے کی تگ و دو کا خلاصہ ہے کہ میرے پاس مال کی فراوانی ہو، رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی ہو، اللہ کے کرم سے اس کا شمار نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اگر کسی فتنہ سے، کسی فساد سے بچنا چاہتے ہو تو اس درود پاک کو پڑھو۔ حادثات سے، مشکلات سے بچنا چاہتے ہو تو اس درود کو پڑھو۔ رب کے ہاں ایک مقام، ایک منزل حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کو پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار اور آپ کی نظر کرم چاہتے ہو تو اس درود کو پڑھو، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اور یہ نور من نور اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس کو کوئی جو بھی درجہ دے، جس طرح کہ اس حدیث پر بہت بحث کی جاتی ہے بعض علماء کی طرف سے، یہ حدیث کے اس اصول پر، اس قاعدے پر، اس کلیے پر، اس درایت اور روایت کے اوپر پوری نہیں اترتی۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمارے پاس جو کتابی شکل میں یا سینہ بہ سینہ بات چلی آ رہی ہے، اور بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ یہ جواب دیا کیا؟ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ تو اب کوئی اس کو نور نبی کو اللہ کا نور مانے یا نہ مانے، وہ ان کی عقیدت ہوگی، وہ ان کی محبت ہوگی، وہ ان کی درایت ہوگی، وہ ان کی روایت ہوگی۔ جو نہیں مانتے، ہم لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ ہم نے جو کتاب میں پڑھا ہوا دیکھا، لکھا ہوا دیکھا، پڑھا، والعہدۃ علی الراوی، ذمہ داری راوی پہ ہوتی ہے نا، اس نے لکھا کیوں؟ تو لہٰذا اس درود کے بے شمار فوائد ہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، ہر چیز حاضر ہے۔ آپ ذرا اس کو پڑھ کے دیکھیے گا کہ اللہ کے انوار و تجلیات، آپ ارے اس کو مدھم روشنی میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اپنے کمرے کے اندر در و دیوار سے نور کی شعائیں، جس طرح بجلی چمکتی ہے، جو کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کیا چمکنا، وہ نور کی شعائیں نظر آئیں گی۔ آپ حیران ہو جائیں گے، چونک جائیں گے، یہ روشنی کدھر سے آ رہی ہے؟ ادھر سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے۔ وہ کیفیات ایسی ہوتی ہیں، اور خواب ایسے بزرگوں کی محفل کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل بزرگان دین سے جو منقول ہیں، ہر انسان کی حیثیت اور اس کی قدر و منزلت کے مطابق وہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں درود پڑھنے والا حاضر ہوتا ہے۔
اس کو کوئی مانے یا مانے، اس کے الہام، اس کے کشف الصدور، کشف القبور اپنی کھلی آنکھوں سے چلتا پھرتا دیکھتا ہے۔ میں نے جب اس کا پہلا کرشمہ دیکھا تھا، بات عرض کرنا بڑی سوچ سمجھ کے کر رہا۔ ایک انجیر کا درخت ہماری زمین میں جو اتفاق سے تقسیم کے دوران ہی میرے حصے میں آ گیا تھا، بعد میں نے اسے سوکو بائی کے نام کر دیا۔ وہ انجیر کا درخت بہت پھلدار، بہت میٹھا ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کے آس پڑوس کے سارے لوگ اس کے انجیر کھاتے تھے، بہت بڑے سے مزے کے۔ اس درخت پہ میں چڑھا ہوا کھا رہا تھا، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس خوشی کی انتہا نہیں تھی، اس کو میں کیسے بیان کروں۔ وہ لمحہ، وہ وقت، وہ دن، وہ ساعت آج بھی میرے دل کے اندر نقش ہے، اور میں نے ڈائری پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد یوں سلسلہ شروع ہوا، میں کہتا ہوں کہ پھر اس کی انتہا کوئی نہیں۔ وہ زبان نہیں جسے کہوں، وہ الفاظ نہیں جس کو بیان کروں، اور خواب بیان کرنے کا قائل بھی نہیں ہوں، عادی بھی نہیں ہوں۔ وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، امانتوں میں سے ایک امانت ہے۔ لوگوں کو صرف اس لیے بتلاتا ہوں کہ اپنے اندر وہ جذبات بیدار کرو، وہ خیالات، وہ تصورات، وہ تخیلات کو اتنا پاکیزہ بناؤ۔ وہ میں نے حدیث بیان کی تھی نا کل والی مجلس میں، من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فسیرانی فی الیقظہ، ان قریب وہ مجھے حالت بیداری میں دیکھے گا۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی بتایا تھا۔ بے شمار لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ جس کتاب کے پڑھنے سے مجھے یہ شوق، مجھے یہ شغف، مجھے یہ اطمینان حاصل ہوا تھا، حال سفر، اس کتاب سے پروفیسر باغ حسین کمال، چکوال میں ان کا کیا ہے مزار ہے، آج بھی پروفیسر تابش کمال صاحب دار الکمال کے نام سے چکوال روڈ پہ بہت بڑا مرکز ہے۔ ان کی ساری کتابوں کے نام یا تو حسنین کریمین نے رکھے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں، جو بھی ان کی کتابیں ہیں۔ حال سفر کتاب پڑھ کے دیکھیے گا پروفیسر باغ حسین کمال کی۔ ان کے بیٹے بھی پروفیسر تابش کمال صاحب، میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے ادیبوں کے ساتھ، بہت بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ، بہت بڑے بڑے پیروں کے ساتھ، بہت بڑے بڑے مشائخ کے ساتھ ہی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن جو مزہ ان تصانیف کو لکھنے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ ایک دفعہ وزٹ کیجئے گا۔ بات یہ ہے ادب کی، ادب کرینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے منزل کو پانے کے لیے۔ تو درود پاک کو جب بھی پڑھو باوضو ایسی حالت میں پڑھو، ایسی کیفیت میں پڑھو کہ سرکار میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر یہ درود پڑھ رہا ہوں، آپ کی ہر ہر ادا کو، آپ کے ہر ہر عمل اور ہر ہر فعل کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس درود کو پڑھیے گا، اور بستر پہ بیٹھ کر بستر پاک صاف، لباس پاک صاف 501 بار پڑھیے گا، اور اس نیت سے پڑھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان، آپ کے انوار، آپ کے تجلیات میرے دل گناہ گار پہ بھی نازل ہوں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حبیب اور اللہ کرم کرے گا۔ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اس نور من نور اللہ کو اسی نور کی کیفیت میں ڈوب کے پڑھیے گا، پھر جو سرور ہوگا وہ اپنے کمنٹس میں اور اپنی بات میں ظاہر کیجئے گا کہ واقعی اس کے اثرات ہیں۔